جی آئی ایم سوری، یہ تھوڑا سا بیچ میں مسئلہ کر رہا تھا. اچھا، اب ہم نے لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس کے اندر ایک تو کل لیکچر تھا، اس سے پہلے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم ڈسکس جو چیزیں کی تھیں، وہ چیزیں ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ محمد بن قاسم آیا اور محمد بن قاسم اور راجہ طیر اور ان میں سے ہیرو کون تھا. تو یہ لاسٹ ہمارے لیکچر کا پارٹ تھا اور ہم نے یہاں تک چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. دین ہمارا جو کل کا لیکچر تھا، کل کا لیکچر کے اندر ہم نے جن لوگوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا ان کو میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ ہم نے سمرائز کیا تھا، اور جہاں پہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں اور جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ پہنچ رہے ہیں، جو منزل ہے ہماری، اور جو ہمارا جو مطلب ہے، جو کرکس ہے ہمارا، جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو کورس کا مقصد ہے، تو وہ ہم نے بریک لگا کر جانچنے کی کوشش کی کہ کیا ہم اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں بھی ہیں یا نہیں. جو ہماری تھیوری ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ ریئل میں ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں. تو وہ ہم نے وہاں پہ جاننے کی کوشش کی. خیر، ہم اب نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے. اب مطالعہ پاکستان کی اگر آپ کتاب اٹھائیں تو مطالعہ پاکستان کی کتاب کے اندر آپ کو یہ بالکل بھی نہیں بتایا جائے گا کہ محمد بن قاسم کے بعد کیا ہوا یہاں پر، جس نے جو علاقے فتح کیے تھے وہاں پر کیا کیا ہوا، اور یہ اس بارے میں آپ کو بالکل بھی نہ سائلنٹ ہے ہماری مطالعہ پاکستان کی کتابیں. لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم اچھی طریقے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی بن قاسم واپس چلا گیا، دین اس کے بعد نیا گورنر آیا، تو 90 ہجری سے لے کر 132 132 جو ہجری ہے، جو تقریباً یہ اگر ہم کامن ایرا یا AD میں اگر دیکھیں تو یہ 712 سے لے کے 750 تک، یہ تقریباً کوئی 38 سال بنتے ہیں. تو یہ اموی دور حکومت رہا تھا، اور جب تک اموی دور حکومت رہا یہاں پر ہو تو اموی دور حکومت تک تو یہ جو تھا نا، مطلب یہ اسٹیٹ، یہ مطلب جو بھی سندھ کا علاقہ تھا اور مکرانہ کا علاقہ تھا، تو یہ ان کے زیر تسلط تھا. اپنا گورنر بھیجتے تھے اور یہاں پر آتا، وہ یہاں پر آتے تھے. اس پورے دور جو اتنا یہ 38 سال تھے، ان 38 سالوں میں یہاں پر اندرونی کنفلکٹ ہی رہے. جو بھی گورنر آتا تھا اس کو یہاں مقامی جو لوگ تھے یا مقامی جو ایون عربی آپس میں جو آتے تھے، اور سپا سالار، کوئی سردار، یہ وہ ان کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں ان 38 سالوں میں. تو کوئی بڑی پیش رفت تو نہیں ہوئی تھی. ایون جو انہوں نے علاقے بن قاسم نے فتح کیے تھے کئی چھوٹے موٹے علاقے، تو چھوٹے موٹے ہندو راجاؤں نے اور یہ جو قبائل کے لوگ تھے، تو ایون انہوں نے بغاوتیں بھی شروع کر دی تھیں، اور انہوں نے اپنے دوبارہ سے اپنی اسٹیٹ، اپنی ریاست انہوں نے کھڑی کر دی تھی. تو اور وہ نیا کچھ بھی نہیں کر سکے کہ نئے کوئی علاقے فتح نہیں کر. ایون جو پہلے سے علاقے تھے وہ بھی، ان پہ بھی وہ اپنی سلطنت جو تھی وہ برقرار نہیں رکھ سکے تھے. لیکن یہ جو تھا اموی دور تھا، اس کا آخری ایک گورنر تھا حبری، اس کا نام تھا سلیمان بن حبری اس کا تھا. یہ اموی دور حکومت کے اندر آخری جو گورنر انہوں نے یہاں پر لگایا تھا سندھ کے اندر، اس کا نام حبری تھا. جیسی ہی وہ گورنرشپ ختم ہوئی، سوری اموی خلافت ختم ہوئی ہو، تو جو نیکسٹ خلافت تھی وہ عباسیوں کی خلافت تھی، بنو عباس کی خلافت تھی. تو بنو عباس جیسے ہی یہاں پر آئے، اور تقریباً بنو عباس کا جو دور تھا بغداد کے اندر جو ان کی خلافت تھی، یہ 751 سے لے کے 860 تک یہ رہی تھی. اچھا، جیسے ہی بنو عباس کا دور آیا تو جو بنو عباس کا خلیفہ تھے پہلے، انہوں نے یہاں پر اپنا ایک گورنر بھیجا. تو یہاں کا جو حبری تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کی گورنرشپ، جو اس کا گورنر نیا آیا تھا، اس کو اس نے قتل کر دیا، اس کو کل کر دیا. اٹس مین کہ جو اموی دور کا آخری خلیفہ تھا، اس نے باسیوں کا ایک جو خلیفہ انہوں نے بھیجا تھا اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا اور اس کو مار دیا. انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک نا اپنا رول شروع کر دیا. یہاں پہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹلی انہوں نے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اب جو وہ بیسیکلی خود بھی عربی تھے، جو خاندان تھا عربی ڈائنیسٹی کا، وہ خود بھی عربی لوگ تھے. انہوں نے عربی مطلب قبیلہ ان کا عربی تھا، لیکن انہوں نے بغاوت کر دی ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے کوئی آرڈر نہیں لیں گے، وہاں سے ہم کوئی بھی وہاں پہ اوپر سے نہیں آئے گا. تو اب یہ کنفلکٹ یہاں پر آ گیا. کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کے اندر یہ پہلی انڈیپینڈنٹ یہاں پہ ریاست تھی مسلمانوں کی ادھر سندھ کے علاقے میں. صرف سندھ کے علاقے میں ہیبری ڈائنیسٹی جو تھی انڈیپینڈنٹ تھی.
ٹھیک ہے یہ اموی خلیفہ یا اموی خلافت کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے رول بنایا تھا اپنا، لیکن بعد میں انہوں نے جب وہ خلافت ختم ہونے جا رہی تھی، خلافت ختم ہوتے وقت انہوں نے اس سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اب کیونکہ میں آپ کو درمیان میں ٹائم پیریڈ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران کیا ہوا، تو کیونکہ ہماری مطالعہ پاکستان کی کتاب ہمیں بن قاسم کے بعد لے جاتی ہے محمود غزنوی کے اوپر، تو میں آپ کو یہ درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے یہ دکھا رہا ہوں، اس لیے دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ محمود غزنوی یہاں پر کیوں آیا تھا، اور جب وہ یہاں پر آیا تو اس سے پہلے کون کون سے علاقے جہاں پر مسلمان حکمران تھے، تو یہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اچھا یہ جو ریاست کی ہیبری ڈائنیسٹی ہو، جیسی محمود غزنوی جب یہاں پر آیا تھا، جو میں اس دن جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ محمود غزنوی نے یہاں کا صرف سومنات کا مندر نہیں گرایا تھا، یا اس نے یہاں پہ ہندوؤں کو نہیں ختم کیا تھا، بلکہ اس نے یہاں پر کچھ جو مسلم اسٹیٹس یا مسلم جو رولز بنے ہوئے تھے یہاں پہ، جو مسلم جو ڈائنیسٹی تھی، سٹی اسٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر، ان کے اوپر اس نے حملے کیے تھے۔ اچھا اس نے ہیبری ڈائنیسٹی کے اوپر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس نے حملہ اس لیے کیا تھا، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا بھی آگے نیکسٹ اگلی سلائڈ کے اندر، اس کے بعد میں تفصیل سے، لیکن شارٹ یہاں بتاتا ہوں۔ اس نے یہاں پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ ہیبری ڈائنیسٹی کے آخر میں اہل تشیع جو ملتان پہ حکومت کر رہے تھے وہ بھاگ کر یہاں آ گئے سندھ کے اندر، جو اہل تشیع تھے وہ بھاگ کر ادھر سندھ آ گئے، اور انہوں نے ہیبری جو خاندان تھا ان کی خلافت کو ختم کر، ان کی جو ڈائنیسٹی، ان کی جو کنگشپ تھی اس کو ختم کر دیا۔ محمود غزنوی جو تھا وہ خود عباسی جو خلیفہ تھا اس کا ماننے والا تھا۔ اب جو بنو عباس کا خاندان ہے وہ سنی مسلک کے ماننے والے تھے۔ اب دیکھیں آج اس دور کے اندر بھی شیعہ اور سنی کی جو لڑائی تھی وہ متاثر کر رہی تھی انڈو پاک کو، اور ایون آج بھی ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائی ہے وہ متاثر کر رہی ہے یہاں پر۔ یہ آپ کو بات آگے مزید سمجھ آ جائے گی جب بھی میں بات کر رہا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے جب وہ یہاں پر آیا تو سندھ کے اندر اس نے اس اہل تشیع گورنمنٹ کو بھی ختم کیا تھا اس نے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، اس نے اہل تشیع گورنمنٹ کو ختم کر کے یہاں پہ سومرو ڈائنیسٹی تھی، ایک سومرو خاندان تھا، ٹھیک ہے، آج بھی سندھ کے اندر سومرو قبیلہ ہے، اس کی یہاں پہ گورنمنٹ شپ لگا دی اس نے۔ اور وہ جو یہاں پہ سومرو ڈائنیسٹی تھی یہ عباسیوں کے نام پہ خطبہ پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں جو عباسی خلیفہ تھا یہ اس کا نام لیتے تھے۔ اچھا اس کے بعد ساما ڈائنیسٹی اور ارغان، ترخان، مغل، کلوڑا، تالپور، یہ ہمارا ابھی ہم اس کے اوپر نہیں ڈسکس کر رہے ہو، میرا جو آپ کو درمیان میں جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تھا، اور آگے اور کہاں کیا محمود غزنوی آنے سے پہلے یہاں پر سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ تھی، ملتان میں کیا ہوا؟ اچھا ملتان میں یوں ہوا تھا کہ محمد بن قاسم نے جیسے ہی فتح کیا ملتان کو، سندھ میں آپ کو بتا دیں کہ ہیبری جو ڈائنیسٹی تھی وہ انڈیپینڈنٹ رول اپنا کر رہی تھی۔ جیسے ہی 94 ہجری میں بن قاسم نے یہاں پہ ملتان کو فتح کیا تھا، تو ملتان کو فتح کرتے ہی اس نے ایک جو داؤد بن ولید کے نام سے ایک جو تھا اس کا کمانڈر، اس کو بن قاسم نے یہاں پہ گورنر لگا دیا، اس کو گورنر یہاں پہ اپوائنٹ کر دیا ملتان کے اندر۔ لیکن جیسی ہی محمد بن قاسم لیفٹ کیا سندھ کو، یا جیسی وہ واپس گیا، جیسی اس کا انتقال ہوا، تو داؤد کی جو فیملی تھی، وہ داؤد بن ولید جو کہ گورنر تھا محمد بن قاسم کا، جس نے بن قاسم نے ہی لگایا تھا، جیسے ہی اس نے ڈپارچر کیا تو اس کی فیملی نے اناؤنس کر دیا کہ وی آر انڈیپینڈنٹ، مطلب اب ہم اس کی جو ہوتی ہے نا ہرس تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے نا کنگ شپ کی، اس طرح تو داؤد بن ولید نے بھی یوں ہی کیا۔ انہوں نے کون دمشق سے اٹھ کے، کون بصرہ بغداد سے اٹھ کے یہاں پہ ہمارے پہ حملہ کرے گا، ہم الگ سے اپنا جو ہے نا اپنا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی بعد میں جو اچھا سندھ کے اندر بنو امیہ کی حکومت تھی، سندھ کے اندر بنو امیہ کی کچھ عرصے تک حکومت رہی ہو، لیکن ملتان والوں نے فوراً ہی اپنی ڈکلیئر کر دی تھی۔
بعد میں بڑی کوشش کی وہاں کے جو سندھ کے جو حکمران تھے، جو المنصورہ کے اچھا سندھ میں جو ہیڈ کوارٹر تھا نا ان کا، وہ المنصورہ میں تھا. اس کو المنصورہ یہ منصورہ جو شہر تھا انہوں نے آباد کیا تھا. یا لاہور المنصورہ نہیں، یہ بلکہ سندھ کا جو علاقہ ہے یہاں پر تھے، حیدرآباد کے پاس ہی. اور بعد میں اچھا تو بعد میں انہوں نے بڑی کوشش کی سندھ کے جو لوگ تھے کہ ملتان اور سندھ کو یونائٹ کر سکیں ہم، لیکن وہ ناکام رہے. خیر یہ جو داؤد فیملی تھی انہوں نے 94 ہجری سے لے کے 290 ہجری تک یہاں پر حکومت کی. ان کی حکومت کو بعد میں ایک قبیلہ تھا قریشی سنی فیملی، یہ جو آج کے ہمارے قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہمارے وزیر خارجہ، یہ ان کا خاندان ہے. قریشی جو قبیلہ ہے ابسلم کا قبیلہ جو تھا، ان کا آگے مزید وہ جو ہوتا ہے نا کہ مزید قبیلہ آگے سے بڑھ جاتا ہے چھوٹے ٹکڑیوں کے اندر. ان کے اندر بنو ساما ایک قبیلہ تھا، وہ بھاگ کر وہاں سے یہاں پر آ گیا اور انہوں نے داؤد کی فیملی کی جو سے اپنی وہ کنگشپ لے لی اور یہاں پر انہوں نے اپنی یہاں پر انہوں نے ریاست شروع کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا اس دور کے اندر المسعودی ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماڈرن ہسٹورینز میں سے جو ماڈرن دور کے جو ہسٹورینز ہیں تمام، صرف مسلمز کے اندر نہیں، ایون انگریز بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ماڈرن ہسٹورین کے المسعودی جو ہے اس کا بہت بڑا نام اور اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی کتابیں لکھی تھیں ہسٹری کے اندر. تو اس نے بھی یہاں پر وہ بھی وزٹ کیا تھا 303 ہجری کے اندر، وہ بھی یہاں آیا تھا. اچھا اب یہ جو یہاں پہ میں وہ آپ کو پھر بتاؤں گا اور آپ کو پھر اس کنٹیکسٹ میں سمجھ آ جائے گی کہ وہ سندھ میں کیا ہوا تھا، وہ کیسے محمود غزنوی نے حملہ کیا، تو ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو بنو ساما تھا، میں نے پہلے بتایا قریشی سنی فیملی تھی، اور یہ کس کے نام خطبہ پڑھ رہے تھے. اچھا ایک اور بات ہے، داؤد فیملی نے ڈکلیئر تو کر دیا تھا اپنے آپ کو، لیکن وہ خطبہ جو تھا وہ بنو امیہ کے نام سے پڑھ رہے تھے، اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے نام سے بنو جو خلیفہ ہوتا تھا اس کا نام اسی نام سے پڑھ رہے تھے. یہ جو بنو ساما تھا یہ بھی جو فرائیڈے سرمن جو تھے ان کے جمعے کے خطبے کے اندر جس کے نام پہ خطبہ پڑھا جاتا تھا وہ عباسی خلیفہ ہی ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا، پھر ہوا یوں، اب آپ تھوڑا سا نا میں وہ کنٹیکسٹ لے کر جاؤں گا ادھر مصر کے اندر اور بغداد کے اندر. وہ یوں کہ ایجپٹ میں مصر میں فاطمی جو سادات ہیں، جو سادات کے اندر نا ایک اسماعیلی فرقہ ہے. اسماعیلی یہ اگر آپ اہل تشیع کے اندر آپ جائیں تو آپ کو مزید چھٹے امام ان کے یا پانچویں امام ہیں، تو وہ اس کے آگے ان کے آگے جو نسل تھی جو اسماعیلی جو ہے، انہوں نے ایجپٹ میں اپنی ایک فاطمیون کے نام سے یا فاطمی جو سلطنت کے نام سے انہوں نے وہاں پہ اپنی کنگ شپ ڈکلیئر کر دی. وہ جو تھی وہ اہل تشیع گورنمنٹ تھی. اب وہ جو فاطمی گورنمنٹ تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی بنو عباس کی حکومت ہے، عباسیوں کی حکومت ہے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے ان کو ہٹایا جائے اور وہاں سے ان کو ختم کیا جائے اور کے خلاف بغاوتیں شروع کروائی جائے. تو وہ انہوں نے یوں ہی کیا، انہوں نے ایک بندے کو جو اہل کا امام تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس بندے کو یہاں پر ان کو کرامتیوں کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اچھا اہل کے اندر بھی اس کرامتی جو فقہ ہے یا کرامتی جو تھے ان کو بالکل وہ ٹھیک نہیں مانتے کہ یہ انہوں نے اور بہت کام کیے تھے. اور مطلب اگر میں کیونکہ ہسٹری اس کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہو، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، تو انہوں نے اور بھی ایسے کام کیے تھے جی آج بھی جو کرامتی ہیں ان کو اہل تشیع بھی نہیں مانتی ہو. وہ اس مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا جو یہاں پر آیا، کرامتی مطلب تھا وہ. اس نے یہاں پر آ کے مقامی جو لوگ تھے ان کو خلاف کرنا شروع کر دیا بنو ساما کے، ٹھیک ہے. اور بعد میں جب خلاف کیا اور بعد میں اس نے ریوولٹ بھی کر دیا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا اس کے اندر. اور وہ جب کامیاب ہوا وہ، ٹھیک ہے، تو اس نے یہاں پہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ کنگ شپ اپنی شروع کر دی. اب وہ جو بنو ساما تھے وہ عباسیوں کے نام پہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اور یہاں پر جو یہ آئے انہوں نے فاطمی جو خلیفہ تھا جو شیعہ گورنمنٹ تھی ایجپٹ کے اندر، اس کے نام کے اوپر خطبے جو تھے وہ پڑھنے شروع کر دیے. اب جب محمود غزنوی جو تھا وہ یہاں پر آیا، وہ کیسے آیا ہم آگے پڑھیں گے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر، محمود غزنوی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. جب محمود غزنوی یہاں پر آیا تھا تو اس نے اچھا یہ جو وہ یہاں پر آیا تو اس نے ملتان کے اندر اس اہل تشیع گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا. کیوں؟ جو محمود غزنوی تھا یہ سنیوں کے اندر جو حنفی فقہ ہے اس کا ماننے والا تھا. یہ اس کے
غزنی کے اندر اس کی اپنی امپائر تھی، لیکن ایک خطبہ جو پڑھتے تھے جس کے نام کے اوپر، وہ عباسی خلیفہ کے نام پہ پڑھتے تھے، اور یہاں پہ گورنمنٹ کس کی تھی؟ اہل تشیع کی تھی، اور یہ محمود غزنوی کو کہ اس کے مطابق مطلب ان کا جو فقہ تھا وہ ڈفرینٹ آ رہا تھا، تو اس نے اس اہل تشیع گورنمنٹ کو ختم کر دیا، اور یہاں سے جو اہل تشیع تھی یہ بھاگ کر چلے گئے تھے سندھ کے اندر، اور وہاں پہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ ہیبری ڈائنیسٹی جو تھی وہ وہاں ویک ہو رہی تھی، یہاں سے شیعہ بھاگ کر گئے وہاں پر اہل تشیع جو تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو پر قبضہ کر لیا، اور پھر محمود غزنوی جب سومنات جا رہا تھا تو راستے میں ہی کیونکہ سومنات جو ہے نا، آگے آپ کو نقشہ دکھاؤں گے، گجرات میں آتا ہے، سندھ کے ساتھ لگتا ہے، تو کاٹیا وار، تو یہ وہ جا رہا تھا راستے کے اندر اس نے اس جو وہاں پہ جا کے شیعہ گورنمنٹ بنی تھی اس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا مختصر حوالہ دیا ہے کہ کیسے محمود غزنوی اور بن قاسم کے درمیان جو پیریڈ تھا یہاں پر کیا کچھ ہوا۔ سندھ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور ملتان کا بتا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ سلطان محمود غزنوی کیوں آیا تھا اور کیا ہوا سارا کچھ۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا محمود غزنوی کے بارے میں اور اس محمود غزنوی کے جو والد تھا، ٹھیک ہے، سبکتگین، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، دین آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا۔ ہوا یوں تھا کہ جو محمود غزنوی کا جو والد تھا سبکتگین، یہ بیسیکلی غلام تھا ایک غزنی کا جو رولر تھا الپتگین، اس کا جب الپتگین جب مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا بھائی تھا وہ بیٹھے، لیکن وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد 5-10 سال کے اندر وہ بھی مر گیا، اور یہ جو خاندان تھا یہ حکومت کر رہا تھا بیسیکلی غزنی اور اس کے آس پاس تھوڑا سا، اتنی بڑی امپائر نہیں تھی اس وقت۔ جب سبکتگین جو کمانڈر بنا، یہ جب اچھا، اس کا بھائی جو تھا الپتگین کا وہ بھی مر گیا، اور بیٹا جب مر گیا تو انہوں نے جو اس کے جو سردار تھے انہوں نے سبکتگین کو کیا کر دیا، اس کی جگہ پہ حکومت دے دی کہ آپ حکومت سنبھالو۔ جو سبکتگین تھے یہ سلطان محمود غزنوی کے والد تھے۔ محمود غزنوی اپنے والد کے ساتھ مختلف جنگوں کے اندر شامل ہوتا رہا اور بہترین ایک کمانڈر بن گیا۔ اچھا، اب جو سبکتگین تھا اس نے محمود غزنوی کو بھیج دیا کہ تم سینٹرل ایشیا کے اندر جاؤ اور وہاں پر ہمارا جو ہے گورنمنٹ ہے اس کو مزید پھیلاؤ، سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا اور یہ جو علاقے ہیں سارے ہو، اور خود وہ غزنی کے اندر بیٹھ کے جو معاملات حکومت تھے اس کو وہ دیکھتا رہا اور یہ سارا۔ اچھا، اب جب یہاں پر اس وقت ہندوستان کے اندر راجہ جو تھا جے پال حکومت کر رہا تھا، اور اس کی حکومت جو افغانستان کا آج کا صوبہ ہے لگمان، ٹھیک ہے، پشاور، یہاں تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، پنجاب سارا اس کے انڈر تھا اس وقت۔ اچھا، پنجاب سارا نہیں، ملتان اس کے انڈر نہیں تھا، ٹھیک ہے، پشاور اور لاہور اور یہ سارا علاقہ تھا یہ اس کے انڈر آ رہا تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب اس نے دیکھا ہے جے پال نے کہ یہ اپنی حکومت کو بڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کل کو جب ان کی حکومت، ان کی پاور بڑھ جائے گی تو یہ میرے اوپر بھی حملہ کریں گے اور مجھے بھی مطلب ہٹا دیں گے۔ دین جو جے پال تھا اس نے اٹیک کیا، اس نے جو مطلب سبکتگین کی جو حکومت تھی غزنی وہاں پر اس نے حملہ کیا، لیکن اس کو شکست ہوئی۔ یہ پہلی جنگ تھی ہندوؤں اور جو غزنوی تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان یہ پہلی لڑائی، اور یہ پہلی لڑائی جو تھی یہ لگمان جو صوبہ ہے وہاں پر ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد جے پال جو تھا اس نے دوبارہ حملہ کیا، یہ 991 کے 991 کے اندر اس نے دوبارہ حملہ کیا غزنی امپائر کے اندر۔ اب میں دوبارہ آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ محمود غزنوی کی اپنی خواہش نہیں تھی یا اس کے والد کی خواہش نہیں تھی کہ وہ ہندوستان پہ حملہ کریں، ان کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ آ کے تبلیغ کریں یا اسلام کو پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ جے پال وہ کہتے ہیں نا کہ اسکوٹی ڈیلیما تھا اس کو کہ کل کو یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ جے پال نے پہلے کوشش کی ان کے اوپر حملہ کرنے کی، دین اس نے پہلا حملہ کیا، شکست ہوئی، سیکنڈ حملہ کیا، دین اس کو شکست ہو گئی، اور سیکنڈ جو اس کا حملہ ہوا اس کے اندر اس نے لگمان اور پشاور کے جس کا صوبے تھے یا اس کے علاقے تھے وہ بھی اس نے گنوا دیے، اور یہ بھی علاقہ سارا اس کے اندر آ چکا تھا۔ لیکن 7 سال کے بعد 998 کے اندر جو سبکتگین تھا محمود غزنوی کا والد، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تو جے پال جو تھا اس نے کہا کہ اب بہترین موقع ہے کہ میں اب دوبارہ حملہ کروں، کیونکہ سبکتگین تو مر گیا ہے، نیا اس کا بیٹا آ گیا ہے، مطلب غزنوی آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو تو سمجھ بوجھ ہوگی نہیں، تو اس نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی،
اس نے اس دفعہ اس نے کیا کام کیا، اس نے پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی راجے مہاراجے ہندو جو مطلب برہمن سے جو تھے اور اس نے ساروں اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اس نے مذہبی لڑائی کے طور پہ اس کو بنانا شروع کر دیا، اور جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے زیورات دیے اس کو لڑائی کے لیے، مطلب پاور گین کرنے کے لیے، اسلحے وغیرہ کے لیے، یہ سارا کچھ. تو اب وہ اس نے پورے پاور کے ساتھ محمود غزنوی کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر بھی وہ کیا ہو گیا، وہ شکست کھا بیٹھا. اور شکست کھانے کے بعد وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن وہ واپس اپنے جو اس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر نہیں گیا وہ، ٹھیک ہے، لیکن راستے میں ہی وہ خود ہی اس نے خودکشی کر لی. تیسری جنگ جو اس کی ہوئی وہ محمود غزنوی کے ساتھ ہوئی تھی. یہ جو اس نے جو سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے نا بلایا تھا اور سارا کیا تھا، تو یہ محمود غزنوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی. اب یہاں پر یہ وہ موقع تھا کہ محمود غزنوی نے کہ فیصلہ کیا، اس نے ایک منت مانگی ہو کہ اگر میری سلطنت کے اندر اتنے سال، وہ سال تاریخ کے اندر نہیں بتائے گئے ہو، اتنے سال امن رہا، تو میں جو بتوں کو ماننے والے ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، میں ان کے اوپر جہاد کروں گا، ان کے اوپر حملہ کروں گا. تو یہ محمود غزنوی نے منت مانگی تھی، مطلب کتنے سال اگر وہ رہتا ہے. دین اس نے کچھ سال تک وہ غزنی اور آس پاس جو اس کی حکومت کے اندر جو ایریاز تھے اس نے ان کے اوپر امن کیا، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی، اپنا مطلب جو اندرونی طور پہ جو کچھ وہ کر سکتا تھا حکومت کو بہتر بنانے کے لیے اس نے کیا. اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ اب یوں ہوا، محمود غزنوی جو تھا اس نے اچھا جب راجہ جے پال جو تھا وہ شکست کھا کے اور وہ اس نے خودکشی کر لیا، تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا آنند پال، ٹھیک ہے، اور اس کا جو نواسا تھا وہ بھی، انہوں نے باقی ہندوستان کے اندر پہلے کی طرح راجوں مہاراجوں کے ساتھ مل کے محمود غزنوی کے خلاف کانسپریسی شروع کر دی. جب کچھ سال امن رہا تو محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہندوستان کی طرف آگے بڑھے گا. دین محمود غزنوی کے اوپر میں اب اس کے 17 جو حملے ہیں اس کے اوپر میں بالکل بھی کنسنٹریٹ نہیں کروں گا، اس کے اوپر بالکل نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ہم صرف اس کو ایک ڈسکس کر رہے ہیں ہسٹری کو، محمود غزنوی کی بایوگرافی یا اس چیز کو ہم ڈسکس ابھی نہیں کر رہے. اچھا، اب جب انہوں نے دوبارہ اس کے خلاف کانسپریسی شروع کر دی ہوں، تو جو اس نے منت مانگی تھی، اس نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے دین وہ اب اٹھا اور اس نے ہندوستان کے اندر 17 حملے کیے. اور ان 17 حملوں میں سب سے جو فیمس حملہ اس کا مشہور ہے، اور جس کا جملہ بھی ایک مشہور ہے کہ میں بدھ شکن کے نام سے مطلب جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب جاننا چاہتا ہوں، یہ وہ ہسٹری کے اندر. اور پھر سومنات کا جو واقعہ ہوا، تو یہ ایک جو آخری اس کا جو حملہ تھا یہ مشہور تھا حملہ تھا. اس کے علاوہ جو 16 حملے اس کے باقی تھے وہ اتنے مشہور نہیں تھے. اب لوگوں نے سومنات کے بارے میں اور یہ سارا کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں اس کے اوپر نہیں بتاؤں گا کیا، ہم یہ جاننے کی اس کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ حملہ جو ہوا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں، کیا وہ ایگزیکٹ اس طرح ہی ہوا تھا یا نہیں. تو یہ باتیں ہم اس کے اندر جاننے کی کوشش ضرور کریں گے. اچھا، اب اس سارے عرصے کے دوران محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملے شروع کیے، اور ان حملوں میں اس نے سومنات پہ بھی حملہ کیا تھا، اور جو مینلی اس کا فوکس تھا وہ پاکستان کا آج کا جو علاقہ ہے یہی تھا. ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر، اچھا ملتان کے اندر میں نے بتایا، ملتان کے اوپر اس نے شیعہ جو ریاست ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا تھا. اس نے سندھ کے اندر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت بھی بنائی، لیکن ایک خاندان اور جو سومرو خاندان ہے اس کو حکومت دی تھی، وہ اس کے نام کے اوپر حکومت چلا رہے تھے وہاں پہ. پنجاب سارا اس پہ وہ قابض ہو چکا تھا، پنجاب سارے پہ، لاہور کو اس نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک تھی. اب جو ہندو تھے جو پنجاب سے سارے بھاگ کر کہاں چلے گئے، وہ سومنات میں چلے گئے، اور وہ سومنات کو انہوں نے اپنا ایک گڑھ بنا لیا. سومنات کا جو ٹیمپل تھا، جو سومنات کا علاقہ تھا، یہ آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ کٹھیاوار جو علاقہ ہے گجرات کا، یہاں پر سومنات واقع ہے، سندھ کے بالکل ساتھ ہے. اچھا، اب جو سومنات تھا وہ ایک مذہبی جو تھا نا سینٹر سے زیادہ پولیٹیکل سینٹر بن چکا تھا، کس کے لیے؟ ہندوؤں کے لیے. سومنات اس وقت محمود غزنوی کے خلاف کانسپریسیز کا گڑھ بن چکا تھا. تو جو اس کا 17واں حملہ تھا اس کا وہ
17واں حملہ اس سومنات کے مندر پر تھا، اور وہ اس نے مندر کو جو بت تھا اس نے اس کو گرایا، اس سے پہلے اس کو پیشکش ہوئی کہ ہم آپ کو اتنا اشرفیاں، اتنا سونا یہ وہ آپ کو دیں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں، میں اس کو گراؤں گا، اس کو ختم کروں گا، اور دین جو سارا اس کے اندر سونا تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، ہم اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے۔ دین اس حملے کے بعد محمود غزنوی جو تھا واپس چلا گیا، اور واپس جا کر وہ آخری جو اس کی زندگی کے سال تھے اس نے سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا، بلخ، تو یہاں کے علاقے پہ اس نے حملے کیے، اور یہ آپ نقشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا جو سارا کا سارا افغانستان تھا، سارا کا سارا پاکستان، سمرقند، بخارا، ٹھیک ہے، اور اچھا آدھا سے زیادہ ایران، اور یہ سارا علاقہ اس کی حکومت غزنوی جو امپائر تھی اس کے انڈر تھا۔ تو یہ اس نے سارا اس کے دور کے اندر سارا کچھ یہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ محمود غزنوی کے دور کے اندر ہوئیں۔ اب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کے جانے کے بعد کیا ہوا یہاں پہ۔ جی، محمود غزنوی جب یہاں سے چلا، جب محمود غزنوی کی وفات ہوگی اس کے جانے کے بعد، وہ یوں کہ اس کی جو امپائر تھی وہ اس کی جو پیچھے اس کے مطلب اس کے جو باقی پیچھے رولرز آئے وہ اتنے کامیاب نہیں تھے، وہ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ تھوڑی عرصے کے اندر جو غزنوی امپائر تھی وہ سکڑ کے رہ گئی ہو، اور پھر اس کے بعد اب شہاب الدین غوری جو ہے، غوری خاندان نے غزنوی جو علاقے تھے ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ان کے افغانیوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، تو پھر وہاں سے جو غزنوی تھے، غزنوی جو رولرز تھے، انہوں نے اپنا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو غزنی سے شفٹ کر کے لاہور لے کے آ گئے وہ، ٹھیک ہے۔ لاہور اس ٹائم پہ سینٹر آف لرننگ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ملک ایاز جو اس کا آپ فیمس جو ہے جو محمود ایاز ایک شعر بھی ہے، تو وہ جو یہاں کا گورنر تھا لاہور کا، اس کے دور کے اندر پہلی دفعہ لاہور جو تھا وہ سینٹر آف لرننگ اور ایک اپنے پیک پہ جسے کہتے ہیں نا کہ پہنچ چکا تھا۔ تو غوری کی جب شہاب الدین غوری آیا، اور شہاب الدین غوری کی جو سلطنت جس کی امپائر تھی اس نے بعد میں جو غزنوی کی سلطنت تھی اس کو ختم کر دیا پنجاب کے اندر۔ اچھا، اب اس کے آنے کا فائدہ کیا ہوا وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پرشین، اچھا پہلے کیونکہ یہاں پہ عربی آ رہے تھے، محمد بن قاسم یا عربی سارے آ رہے تھے، اس کے آنے کے بعد کیونکہ یہ فارسی اس کے بیک گراؤنڈ سے تھا تو یہاں پہ فارسی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اچھا اس کی ایک اور لیگیسی یہ تھی کہ اس کے وہ خود بہت بڑا مومن، نماز روزے کا پابند تھا، تو اس کے اسٹیٹ کے اندر جو شریعت تھا وہ لا یہاں مطلب جو قانون تھا وہ شریعت کے اوپر چل رہا سارا کا سارا۔ ایک اور چیز جو محمود غزنوی گفٹ دے کر گیا ہمیں وہ اردو لینگویج ہے۔ جب عربی آ گئی، جب پرشین آ گئی، اور ساتھ انڈیجنس لوکل جو لینگویجز تھیں یہ ملی یہاں پہ اس میں تو ایک نئی زبان بنی، لشکری زبان جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس زبان کا نام تھا اردو۔ تو بیسیکلی جو اردو کی سے کہتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ جہاں سے اوریجن نکلتا ہے تو وہ یہ علاقہ تھا۔ اب میں نے آپ کو اس طرح بتایا کہ ہم کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ سومنات کے اندر جو کچھ ہوا وہ ٹھیک، وہ رائٹ، مطلب بالکل ایسے ہی ہوا تھا؟ کیا محمود غزنوی نے ایسی پورے ہندوستان کے اندر لوٹ مار کی تھی اور کیا جس طرح آج کے ہسٹورین اس کو کہتے ہیں کہ یہ لٹیرا تھا، کیا وہ واقعی لٹیرا تھا ٹھیک ہے یا نہیں ہو؟ تو ہم اس کے اندر یہ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لٹیرا تھا یا نہیں ہو۔ تو اس کے لیے میں کل کا جو لیکچر تھا اس کے اندر میں نے ایک مثال دی، سوری کا ایک ہسٹوریکل میں نے پرسپیکٹیو کے اندر ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ وہ یوں تھا کہ جب برٹش یہاں پر آئے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تقریباً انہوں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلمان جو تھے ان کا آپس میں بڑا اتحاد ہے اور بڑے گٹ جوڑ سے یہ رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو پوائنٹ آف ڈفرینشیشن جو ان کی ڈفرینس ان کے درمیان تو اس کو ابھارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ان کی وہ تھی نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے۔ تو وہ انہوں نے مذہبی جو ان کے بیک گراؤنڈز تھے یا سر کی جو باتیں تھیں وہ سامنے لے کر آئے، اور یہ سارا واقعہ مطلب انہوں نے بہت سارے ایشوز انہوں نے کھڑے کر دیے ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان۔ اب کہا جاتا ہے ہسٹری کے اندر یہ ایک ہے کہ سومنات کے جو مندر کے جو دروازے تھے وہ محمود غزنوی اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا غزنی میں،
اور اس کا جو اس نے کہا تھا کہ میرا جو مزار ہے اس مزار کے دروازے یہ ہونے چاہیے، مطلب یہ سومنات کے جو دروازے تھے وہ محمود غزنوی نے کہا کہ جو میرے مزار کے دروازے ہوں گے، میرے مقبرے کے جو دروازے ہوں گے وہ یہ دروازے ہونے چاہیے، یہ اس کی نصیحت تھی۔ جب وہ مرا تو وہ دروازے اس کی جو مطلب جو محمود غزنوی کے جو مزار تھا وہاں پر لگا دیے گئے۔ یہ ہسٹوریکل بکس کہتی ہیں، ایسے ہوا یا نہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی کہ کیا فکشن ہے سارا کچھ یا ٹروتھ ہے۔ اس دور کے اندر 1843 کے اندر برٹش جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک بل ڈسکس ہو رہا تھا گیٹس آف سومنات کے نام سے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ بل ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کی وہ اپنے ہمدردیاں لینے کے لیے کیا ہم غزنی سے وہ جو محمود غزنوی کے مزار کے دروازے ہیں ان کو اٹھا کر ہم یہاں پر لے آئیں تو یہ کیسا رہے، مطلب یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اس بات کے اوپر برٹش پارلیمنٹ کے اندر 1843 کی جو مارچ تھی وہاں پر یہ چیز ڈسکس ہاؤس آف کامنس کے اندر یہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ بعد میں برٹش پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنا اقتدار ان کو پسند تھا، وہ اس کے وہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ غزنی سے اس کے مزار کے دروازے توڑ کے ہندوستان لے آئے۔ جب یہاں پر لے کر آئے تو یہاں پر آرکیالوجسٹ نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی، اس کے اوپر مزید دیکھا تو اس کے جو مزار کے دروازے تھے ان کے اوپر تو سینٹرل ایشین جو آرٹ ہے وہ ہوا ہوا تھا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا ہوا تھا، کلمہ لکھا ہوا تھا، تو اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی تھیں۔ تو ان کو بڑا شوق لگا، ان کو بڑا حیرانگی ہوئی، اور اس کے بعد مطلب کہ یہ جو دروازے ہم سمجھ رہے تھے آج تک ہسٹوریکل کتابیں ہمیں کہتی ہیں کہ یہ ایسے ہوا، تو یہ تو مطلب وہ دروازے ہیں اس کے جب وہ سومنات کے دروازے کے اوپر تو کلمہ نہیں لکھا ہو سکتا، تو ایسی کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں سے جو رومیلا تھاپڑ ہیں یہ انڈیا کی بہت بڑی ہسٹورینس ہیں، نے کی 22-23 کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایشین ہسٹری آف انڈیا کے اوپر۔ تو اس کی ایک پرسیپشن ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اٹ از اے برٹش کانسپریسی ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول اے ملٹی ملین سب کانٹیننٹ، کہ یہ برٹش کی کانسپریسیز تھیں کہ جو محمود غزنوی کے جو حملے تھے اس کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، اور اس کو ایسا مطلب اس کو ایک نا پلنڈر، اس کو ایک لٹیرے کے طور پر پیش کیا جائے اس کو محمد بن قاسم کو، تاکہ ان کے درمیان جو نفرتیں مزید بڑھیں، اور وہ نفرتیں جب بڑھیں گی تو وہ ان کے اوپر جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی تو وہ اس نے یہ مطلب یہ رومیلا تھاپڑ کی جو ہے نا یہ ایک پرسیپشن ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کہانیاں، یہ جو فکشنز بنی ہوئی ہیں، اگر یہ غلط تھی تو کیا جو باقی کہانیاں یا باقی جو متس یا باقی جو سٹوریز ہیں وہ ٹھیک تھیں یا نہیں، کیا وہ ٹھیک کہتی ہیں یا نہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ مطلب یہ چیزیں ہم بتاتی ہیں ہمیں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مطلب کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دینا چاہیے، تو ہمیں ایسی اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے پھر کہ محمود غزنوی جو تھا وہ لٹیرا تھا یا اس طرح کی چیزیں، یا وہ اسلام پھیلانے آیا تھا۔ یہ دونوں ہم جو دونوں رخ ہیں، دونوں شدت پسندی کی، ایک لیفٹ کا ایک رائٹ کا، ہم دونوں کی طرف نہیں جاتے۔ ہم یہ اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ اسکاٹی ڈیلیما تھا راجا جے پال کا۔ اسکاٹی ڈیلیما کی یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، وہ اپنی سرحد کو بڑھا رہا ہے، کہیں میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو راجا جے پال اس کے اوپر حملہ کیا، اور واپس اس نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور بعد میں اس نے بدلہ لینے کے لیے اس کے جو علاقے تھے اس کے اوپر وہ حملہ آور ہوا۔ اور کیونکہ وہ مسلمان تھا تو ایک یہ بنیادی سی بات ہے کہ وہ ظاہری سی بات وہ بتوں کو یا ٹیمپلز کو نہیں پسند کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس نے ان کو تباہ کیا، ان کو وہ اس نے کیا۔ تو اس کا مقصد نہ جہاد تھا اور نہ ہی لوٹ مار تھا، دونوں چیزیں جو تھیں یہ غلط ہیں، کیونکہ سومنات کے اوپر کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوٹ مار کرنے آیا تھا اور یہاں پہ سونا اکٹھے کرنے آیا تھا۔ وہ گیٹ کی جو کہانی ہے وہ تمہیں کچھ اور کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گیٹ کی بھی ایک کہانی تھی نا کہ وہ جو گیٹ میں ساتھ لے کر چلا گیا، یہ بھی ایک کہانی ہے کہ اپنے ساتھ لوٹ مار لے کر چلا گیا، پتہ نہیں کتنا سونا تھا اس کے اندر یہ وہ۔ تو دونوں یہ اگر وہ غلط ہے گیٹ والی کہانی ہے تو یہ بھی غلط ہو سکتی ہے، یہ بھی فکشن ہو سکتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ اس چیز کا اندازہ ہوا۔
اب نیکسٹ میں نے اس طرح اسی کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد تھوڑے عرصے کے اندر جو افغانستان کا علاقہ ہے غور، وہاں سے ایک سلطنت مطلب جو تھی اس کا ظہور ہوا، اور مطلب وہ سامنے آئی ہو، اور بعد میں جو علاقے تھے غزنوی امپائر کے، اس نے اس کے اوپر حملے کیے، ٹھیک ہے. غیاث الدین بلب جو تھا شہاب الدین غوری کا بھائی، پہلے وہ تھا، اس نے شہاب الدین کو کمانڈر بنا دیا ان ساروں علاقوں کا جہاں جہاں پہ محمود غزنوی کے خاندان کی حکومت تھی یا غزنوی امپائر تھی، تو اس نے ان سارے علاقوں کا انیکس کیا، قبضہ کرنا شروع کر دیا. پہلی دفعہ یہ گومل پاس جو ڈیرا اسماعیل خان ہے، یہاں سے انٹر ہوا تھا کوئی بھی انویڈر ہو، کوئی بھی حملہ آور ہو، یہاں سے حملہ آور ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ ملتان اور اچ شریف کے جو علاقے تھے اس کے اوپر ہم قابض ہو گیا وہ. دین دوبارہ وہ ایک دفعہ حملہ آور ہوا خیبر پاس سے، اس نے 1179 کے اندر پشاور کو، 1185 میں سیالکوٹ کو، اور 1186 کے اندر لاہور پہ وہ اس نے حملہ کیا اور قابض ہو گیا. تو یہ یہاں تک 1186 تک جو تھا وہ کیا ہوا کہ محمود غزنوی نے یہ وہ علاقے فتح کیے ہوئے تھے. تو 1186 تک وہ ان علاقوں پر حملہ آور ہوا جہاں تک محمود غزنوی کی حکومت تھی. اب دیکھیں محمود غزنوی گجرات تک گیا تھا، اس سے آگے نہیں گیا تھا، وہ دلی، اس سے آگے جو علاقے بنگال، وہاں پر نہیں گیا تھا. لیکن وہاں پر جو پہلی دفعہ کون گیا، آفٹر پنجاب غوری ڈیسائیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ ہندو راجاز. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ یہ جو سینٹرل ہندوستان ہے اس کی طرف جو انویڈر جو حملہ آور تھا وہ بڑھا. الیگزینڈر آیا، سائرس اعظم آیا، اس کے بعد جتنے بھی حملہ، محمود بن قاسم آیا، محمود غزنوی آیا، یہ جتنے بھی 4-5 حملہ آور ہے یہ کون سے علاقے پہ رہے؟ پاکستان کا جو آج علاقہ، کیونکہ یہ خیبر پاس کے قریب پڑتا ہے. پہلی دفعہ شہاب الدین غوری جو تھا یہ آگے بڑھا تھا. ٹھیک ہے، کیسے ہوا؟ بٹنڈا کا علاقہ ہے انڈیا کا جو آج کا علاقہ، وہاں پہ پرتھوی راج جو تھا اس کی حکومت تھی، پرتھوی جو تھی ان کی حکومت تھی. اس نے بٹنڈا کے علاقے کو فتح کر لیا. میں اس پہ ڈیٹیل نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ ہم جو جہاں پہ جاننا چاہ رہے ہیں، جو جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، وہ اگر اس طرح ڈیٹیلز ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس طرح بڑھ نہیں سکیں گے ہم آگے پھر. اچھا ایک چیز جو میں نے پوچھنی تھی، تیمور بھی بعد میں کوشچن انشاء اللہ اس کے کریں گے ہم. یہ پھر گزر جائے گی سلائیڈ میں، آپ ذہن میں رکھ لیں. جی اچھا، 991 کے اندر بٹنڈا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پرتھوی راج کی حکومت تھی. پہلی دفعہ سینٹرل انڈیا کے اندر محمود غوری نے اس پہ حملہ کیا اور اس نے وہ اس پہ قبضہ کر لیا. لیکن جیسے ہی محمود غوری جو تھا اس پہ بٹنڈا پہ حملہ قابض ہو کر اس کو فتح کے بعد واپس آ رہا تھا، تو پرتھوی راج جو تھا اس نے اپنے علاقے کو دوبارہ ریکلیم کر لیا، دوبارہ فتح کر لیا. اب محمود غزنوی جو تھا، شہاب الدین غوری جو تھا، یہ واپس بڑھا اور اس نے پرتھوی راج کے ساتھ اس نے وہ ان کا آپس میں لڑائی ہوئی. اس لڑائی کے اندر جو غوری جو تھا، شہاب الدین غوری، یہ شکست کھا گیا. یہ شکست کھا کے واپس کہاں پہ آ گیا؟ واپس ملتان آ گیا. ملتان کو جو علاقہ ہے یہاں پہ واپس آ گیا. 1 سال کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا بٹنڈا کے اوپر اور پرتھوی راج کو شکست دی. اور پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد کیا ہوا کہ یہ اس نے پرتھوی راج کو مار دیا، اس کو کل کر دیا. اب پرتھوی راج کی جو ریاست تھی یا اس کی جو اسٹیٹ تھی، یہ سینٹرل انڈیا کے اندر واحد ریاست تھی جو مضبوط ریاست تھی. اب اس کی جیسی وہ ختم ہوئی تو کنوج، بنارس کے اندر 1994 کے اندر، بیانہ اور گولی اور کے اندر 1995 کے اندر میں، ٹھیک ہے، مطلب 2-3 سالوں کے اندر ہی جو سینٹرل پنجاب کے علاقے تھے سارے، یہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. اور یہاں پہ وہ مطلب یہاں پہ اس نے جو اپنی غوری سلطنت تھی اس کے ایڈمنسٹریشن کے اندر لے آیا تھا وہ. اب وہ یہاں سے واپس چلا گیا وہ، اور واپس جب وہ گیا تو اس نے قطب الدین ایبک جو تھا، ٹھیک ہے، اس کو دلی فتح کرنے کا وہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو 1196 کے اندر پہلی دفعہ دلی فتح ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو قطب الدین ایبک جو تھا یہ پہلا گورنر تھا دلی کا، اور پہلا ہی جو آگے ہم خاندان غلامہ کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کی ڈائنیسٹی، سلیو ڈائنیسٹی کے بارے میں. تو یہ پہلا رولر تھا اس جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے یہاں کا.
مسلم امپائر کا. تو یہ قطب الدین ایبک نے دلی کو فتح کیا. محمد غوری کا ایک اور جو گورنر تھا محمد بن بختیار خلجی کو، اس نے کیا کہ اس نے اودھ پور کا اس نے راجہ جو اودھ پور کے گورنر اس کو لگایا. وہاں سے وہ بنگال اور آسام کا جو علاقہ ہے، آپ لوگ کے ذہن میں اکثر آتا ہو کہ بنگال کے اندر کیوں اتنی مسلم اکثریت ہے، بنگلہ دیش کے اندر کیوں اتنی وہ اکثریت ہے. تو وہ یوں تھا کہ جب اس نے اس کو اودھ پور کا یا اودھ کا اس نے لگایا غوری نے بختیار خلجی کو کہ تم وہاں کے گورنر ہو، تو اس نے اودھ سے آگے بنگال اور آسام کے بالکل ساتھ ساتھ لگتے ہیں، آسام بہار یہ سارے جو علاقے ہیں، تو وہاں سے اس نے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر وہ قابض ہو گئے. اور وہاں پہ اس نے اچھا اس کے بعد جیسی غوری جو تھا وہ اس کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد جو غوری سلطنت کا جو حکمران بنا قطب الدین ایبک تھا. قطب الدین ایبک نے اپنا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ غزنی سے دلی شفٹ کر دیا، اور یہاں سے دلی کے اندر آگے جو دلی امپائر دلی سلطنت ہے، اس کی پہلی دفعہ بنیاد پڑی. اور پہلا اس کا جو گورنر تھا، جو پہلا اس کا جو کنگ تھا، وہ قطب الدین ایبک ہی تھا. تو یہ یہاں پر تک ہم آج پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم خاندان غلامہ خلجی اور اس کی یہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اس بعد مغل امپائر کی طرف ہم کل بڑھیں گے. تو یہ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آنسر سیشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ آخری جو سلائیڈ ہے یہ میں نے اس کی وہ کی ہے کہ ہم آج لوگ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ جو پاکستان کے میزائل ہیں، شاہین 3، ٹھیک ہے، بابر، غوری، غزنوی، پی این ایس غزنوی، ٹھیک ہے، ہماری جو بیڑی بیڑے کے اندر جو جہاز ہے، تو ان کے نام کیوں ہیں؟ انڈیا کے اندر پرتھوی کے نام سے کیوں میزائل ہیں؟ ٹھیک ہے، جے پال کے نام سے کیوں ان کی ایک جو ہے نا ایک بیڑی کا جہاز ہے؟ تو یہ جو ہم کوشچن ریز کرتے ہیں کہ کیا دو قومی نظریہ زندہ ہے یا نہیں ہوں، تو آپ لوگ اگر میزائلوں کو دیکھیں اپنے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا کے میزائل دیکھیں اور پاکستان کے میزائل دیکھیں ہوں تو ان میزائلوں کے ناموں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یس، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو چل رہا ہے دو قومی نظریے کا، وہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ جب تک یہ دونوں ریاستیں رہیں گی دو قومی نظریہ جو تھا وہ کبھی بھی ڈاؤن فال نہیں ہو سکتا. تو یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی. اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں کوسچن آنسر سیشن کی طرف. جی اب جس سے کوسچن ہوگا وہ